زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا۔ اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ہماری زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھا سکیں، سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہوئی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔ ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک رب العزت ہر ذی روح کے حال سے واقف ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں۔ وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ۔ وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ جلد بازی میں وقت کی رفتار بھول جاتے ہیں۔ یقین رکھیں تو اس کا مقرر کیا گیا وقت ہمیں بہترین نوازنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازہ بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے ہونے کا احساس بہت خاص ہوتا ہے، اور جب یہ محسوس ہوتا ہے تب انسان سب فکریں بھلا دیتا ہے، صبر بھی کر لیتا ہے اور اللہ سے منوا بھی لیتا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ ہر درد، ہر مشکل نے ختم ہونا ہوتا ہے، ہر زخم نے ٹھنڈا پڑنا ہوتا ہے،
کیونکہ یہی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ٹھیک اسی طرح احساسات بھی نہیں رہتے، کبھی اگلے تو کبھی خود کی غلطی کی وجہ سے ہم کسی بے قدر انسان کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے ہمارے پاس رک نہیں پاتا، شاید اسی لیے کہ وہ مخلصی کے لائق نہیں ہوتا۔ اس کو اپنے جیسے ہی ناقدر انسان کی تلاش ہوتی ہے، ہاں جائے وہ ڈھونڈے تم سے بہتر اور خود سے بہتر، کیونکہ احساسات صرف ان کے بدلا کرتے ہیں جو ہر نئی چیز اور رنگ برنگی محبتوں کے عادی ہوں۔ لیکن ٹوٹے انسان کو سنبھلنا ہوتا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہوتی ہے، اسی کو سب بتانا ہوتا ہے۔ تمہارے ٹوٹے دل کو مرہم اسی نے تو دینا ہے۔ دعا سے اسے ہر الجھن اپنے لب سے بتا کر اسی کے سامنے اپنا دل ہلکا کر لیں۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا سمیٹ لیتا ہے۔ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو، وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے۔ جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو، مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹھے بیٹھے ہو، اس کا بھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف اس آزمائش کے لیے دور کی ہو کہ اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو تم گما بھی نہیں کر سکتے، تمہارے یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے۔ ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے، وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہو، تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اکثر پریشانیوں سے تنگ آ کر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں کہ اللہ سنتا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تعلق کیسا بھی ہو، قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا کہ کیا اللہ سے شکوے شکایت جائز ہیں، تو جواب دیا کہ ہاں کر لو، لیکن پھر کسی اور سے نہ کرنا۔ اللہ سے کہہ دیں جو کہنا ہے، جڑ کر رہیں۔ ٹوٹتی تو چیزیں ہیں اور آپ چیز نہیں، مخلوق ہیں، اللہ کی عزیز ترین مخلوق۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو، تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو، تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہے۔ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈھل کے چاند اور تارے آتے ہیں، ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، نئے پھول اور پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری خواہش کو پوری نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے
جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ ایک وقت میں ہم زندگی کو کھینچ کھینچ کر وہاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں جہاں ہم لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی ہمیں وہاں لے کر جاتی ہے جہاں ہم شاید جانا نہیں چاہتے۔ تو جہاں ہم نہیں جانا چاہ رہے ہوتے وہ جگہ بہترین ہوتی ہے۔ صبر اور اپنے رب پر یقین کرنے کے بعد وہ جگہ بھی اچھی لگنے لگتی ہے، سکون آنے لگتا ہے، کیونکہ ہم رب کی رضا میں راضی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، چاہتوں کا موسم بھی ایک سا نہیں رہتا۔ دل سنبھل جایا کرتے ہیں، قرار آ جایا کرتا ہے، اذیت تھما نہیں کرتی۔ بس اپنے رب کے گن پر یقین رکھو۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اس کے اصل کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ چیزیں جہاں کھوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر پودا مرجھا رہا ہو تو اس مٹی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتا ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی۔ انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ ہمیں خود کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے ایک گن کے سامنے بیکار ہیں دنیا کی ساری رکاوٹیں۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔